السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. لو جی، صبح صبح 8 بجے میں یہ نکل رہا ہوں. کورٹ میں 9 بجے پہنچنا ہے. تو آپ کے ساتھ میں نے کہا سیاسی گپ شپ لگاؤں. 5 تاریخ ہے مئی کی. اور ایک ساڑا دوست سی وہ کہندا سی جی میری شادی جڑا نا انگریزی دی 17 تاریخ نو ہے. تو انگریزی کی سر جی آج 5 تاریخ ہے اور سوموار کا دن ہے. بڑا خوبصورت دن ہے. اور اس وقت اگر موسم کی بات کی جائے تو موسم بہت ہی پیارا ہے، بہت پیارا ہے. آپ دیکھیں، اور ایسا موسم جو ہوتا ہے نا، یہ مارچ میں سمجھو ہوتا ہے ایسا موسم. تو بڑا اچھا موسم ہے. موسم یعنی کہ بہت اچھا ہے. اچھا جی، اب سر جی اگر سیاسی بات کی جائے نا تو رات کو میں نے ایک لیٹ نائٹ ویڈیو بنائی تھی. وہ بالکل جھڑپیں جاری ہیں، بہت سارے علاقوں میں جھڑپیں جاری ہیں. اور جو ہے وہ نقصان بھی ظاہر ہو رہے ہیں. بارڈروں پہ نقصان بھی ہو رہے ہیں، جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. اور نیوی کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں جھڑپیں وغیرہ ہو رہی ہیں، نیوی کی بھی. ٹھیک ہے سر، تو ہلکی پھلکی تو یہ موسیقی لگی ہوئی ہے. تو لیکن ابھی کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا جس کا ہم کہیں کہ جی بالکل کوئی بریکنگ نیوز ہے. اچھا جی، رات گئے جو بریفنگ تھی، سیاسی بریفنگ، وہ ختم ہوئی ہے. اور صبح میں طلال چودھری صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا کہ ساری پارٹیوں نے شرکت کی ہے سوائے ایک پارٹی کے. ٹھیک ہے، کوئی سر جی قومی معاملات ہوتے ہیں، آپ کو سیاست کو سائڈ پہ رکھنا ہوتا ہے. اگر یہ عمران خان اتنا ہی اصولی تھا تو قمر جاوید باجوہ کی گود میں بیٹھ کے نہ آتا نا، تو پھر کہتے لوگ واقعی یار اے بندہ صحیح ہے. سب سے زیادہ تو گود کا مزہ ہی اسی نے لی ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے نہیں بریفنگ میں جانا، عمران کو رہا کرو. خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ یہ بڑا بونگا مطالبہ ہے، بونگا. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کہا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اور اس کے اوپر جی بڑی تنقید ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اوپر ہر طرف سے کہ ان کو قومی بریفنگ جو ہے اس میں حصہ لینا چاہیے. تو ابھی آپ یہ اے پی سی ہوتی ہے نا، یہ اے پی سی ہے. اے پی سی میں صدارت جو ہے وہ وزیر اعظم کرے گا، تو اس میں یہ جائیں گے. ٹھیک ہے، اور جو بریفنگ کی صدارت ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کرتی ہے، وہ ریاست کی طرف سے تھی. یہ زیادہ ضروری تھی. اے پی سی کا بھی ایک بہانہ ہے، اے پی سی کا بھی ایک بہانہ ہے. اس میں بھی نہیں آنا ہے، اس میں بھی انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے. سر وہ کہتے ہیں نا، وہ والفتنہ تو اشد من القتل. فتنہ جو ہے نا وہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، بڑا ہے. تو یہ انہوں نے یہی وتیرہ بنا لیا ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں دیکھ رہا تھا، یقین کریں خواب میں بھی ایک وہ شعیب شاہین صاحب ہیں، وہ میرے پاس آئے. ہم ادھر زمین پہ بیٹھے تھے کسی فنکشن میں، تو وہ ادھر پتہ نہیں وہ کل تھے یا ختم تھے یا کیا تھا، ادھر بھی وہ پی ٹی آئی کا عمران خان کا نعرہ لگانے لگ گئے. تو شعیب شاہین کو میں نے کہا یار ہم نے اکٹھا کام کیا ہے، تم پہلے تو ایسے نہیں تھے. تو یہ مطلب دیکھیں نا، خواب میں بھی ایسی ساری چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی وہ ٹرین کا وہ آ گیا. میں انشاءاللہ یہ نظارے بھی دیکھیں. یہ اوپر ہم جا رہے ہیں، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، یہ بھی بہت زبردست چیز ہے سر. اور لائن 10 آپ سے بلٹ ٹرین چلنے کو ہے پنجاب میں. بلٹ جی، تو بلٹ ٹرین چلنے کو ہے سر. ترقیاں ہر طرف، ترقیاں. تو یہ آ گیا جناب پلیٹ فارم، اور ایسے 27 پلیٹ فارم ہے.
27 ایک گھر بنانا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ وہی اورنج ٹرین ہے جس کے اوپر 22 مہینے یہ ثاقب ناصور نے اس کے اوپر جو ہے وہ سٹے دیا ہوا تھا، ثاقب ناصور نے سٹے دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. یہ ہے تو اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جناب وہ بریفنگ میں وہ سامنے آئی ہے، بڑی زبردست بریفنگ ہے. اور اس کے علاوہ سر جی پوری دنیا میں جو ہے نا پاکستان کا امیج بہت بلند ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اس لیے بھی بڑا حملہ نہیں کرنے پا رہا، ابھی تک جرأت نہیں ہو رہی اس کو، کیونکہ دنیا سے کہیں سے بھی اس کو سپورٹ نہیں ملی، پوری دنیا سے کہیں بھی اس کو سپورٹ نہیں ملی، ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی. اور ایون روس نے بھی انڈیا کو خبردار کیا ہے کہ جناب آپ کوئی ایسی جو ہے وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ صورتحال ہے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم دفتر پہنچ کے مزید خبریں دیں گے. بہت ساری خبریں ہیں، بہت بھی خبریں ہیں، عدالتی خبریں بھی ہیں، لیکن وہ چونکہ ابھی صبح کا ٹائم ہے، صبح کا، تو وہ تھوڑی دیر تک آپ کو بتاتے ہیں. بہرحال پی ٹی آئی کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ گو ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے، ٹھیک ہے. یہ بالکل یقین کرو انہوں نے یہ ریاست دشمنی ساری کر رہے ہیں. اور بھائی کرو تم اختلاف کرو، شہباز شریف سے کرو. اب انہوں نے کل بہانہ کہا نا اے پی سی کی صدارت شہباز شریف نے کرنی ہے. یہ تو انہوں نے وہاں تو بالکل ہی نہیں جانا. اسمبلی میں بھی وہ فتنے کے لیے آتے ہیں. ہم تو سر جی شروع دن سے ہمارا جو موقف ہے نا کہ ان کے اوپر پابندی لگائی جائے، وہی موقف بالکل ٹھیک ہے. یہ عام لوگوں کا موقف ہے کہ اب یہ اس قابل نہیں رہے کہ یہ قومی دھارے میں چل سکے. آپ بتائیں، آپ اس کے اوپر کمنٹس کریں کہ یہ قومی دھارے میں چل سکتے ہیں؟ جو فوج سے اتنی نفرت کرتے ہیں، فوج کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ریاست کے اوپر کرتے ہیں. سیاستدانوں کی تو بات ہی نہیں ہے. تو سر جی اس نے عمران نے ابھی ہفتہ پہلے ٹویٹ کیا ہے کہ نواز، زرداری یہ سب چور ہیں اور میں ہی صرف شریف آدمی ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں چلنے والا. یہ اس کا مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. مینوفیکچرنگ فالٹ کیا ہوتا ہے؟ جو گاڑیاں آتی ہیں یا کوئی آتی ہے نا، ان میں کئی فیکٹری کے اندر ہی فالٹ پڑ جاتا ہے جس کا کوئی حل نہیں ہوتا، پھر وہ فیکٹری میں ہی جا کے ٹھیک ہوتا ہے. تو اس کا نا مینوفیکچرنگ یعنی کہ اس کا پیدائشی فالٹ ہے، پیدائشی فالٹ، اس کو مینوفیکچرنگ فالٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. یہ ہماری ٹرین آ گئی ہے جی. یہ باہر سے بھی بہت خوبصورت ہے اور اندر سے اس سے زیادہ خوبصورت ہے. یہ دیکھیں اندر سے بھی. آپ کی پسند جی مرکنا حلوہ. آئے ہائے 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 سر جی مرکنا حلوہ. اے دیکھو، اے اخروٹ بھی وچے پہ ہے، بادام بھی پہ ہے. اوئے ہوئے ہوئے کمال دا ہے سر جی. آ جاؤ جنہیں کھانا ہے. مرکنا حلوہ کھادا ہے تسی؟ مرکنا کل ایک بندے نے مینوں کالا باغ دا حلوہ بھیجا ہے. وہ انہوں کہندے نے کالا باغ دا حلوہ، نکا حلوہ نا. تے اے جناب علی دیکھو ساری گھومتی چائے تے انڈیا نو منطقی انجام تک پہنچائے. انڈیا نو بھی انشاءاللہ تے مانیمینٹل نو بھی، ٹھیک ہے. دسو حلوہ کھاؤ گے یا چاہ پیو گے؟ کڈو اپنیاں چاواں، کڈو کڈو کڈو. السلام علیکم. سر آپ نے گمتی چائے میں چائے دیکھی ہے، اور یہ چائے تو تھوڑی دیر پہلے میں نے پی تھی، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے نا سر، آدھی رات کو یہ ویڈیو آپ کے لیے بنا رہے ہیں تو حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں.
تو اس لیے آپ کو یہ ہم بتا رہے ہیں کہ اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آدھی رات کو، تو تقریباً 12 کے قریب مقامات جیسے کھوئی رتہ سیکٹر، یہ سیالکوٹ والے سیکٹر، یہ مقبوضہ کشمیر والے سیکٹر، چھم جوڑیاں، یہ سارا علاقہ 12 سے زیادہ علاقوں پہ فائرنگ کی جنگ شروع ہو گئی ہے، فائرنگ شروع ہو گئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ان کو بڑا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے، ایک کے بدلے میں 2 فائر کر کے آگے سے منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے یہ قومی ویڈیو نیشنل ویڈیو پہ آیا ہے، نیشنل ٹی وی پہ آیا ہے کہ جناب لداخ کے علاقے میں، لیہہ اور لداخ کے علاقے میں انڈین کیمپ میں آگ لگ گئی ہے۔ اب فائرنگ سے لگی ہے یا کس سے لگی ہے یہ نہیں پتا، لیکن وہاں پہ وہ دھواں اٹھ رہا ہے بہت زیادہ، تو فوج وہاں پہ ان کی جو انڈیا کی فوج ہے وہ چھوڑ کے بھاگ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج یہ حملہ ہو گیا ہے، فائرنگ کے حوالے سے حملہ ہو گیا ہے، لیکن اس کو آپ بڑی جنگ نہیں کہہ سکتے، نہ میزائل کی یا طیاروں کی یا ہوتا ہے نا، یہ والی نہیں ہے۔ لیکن حامد میر نے کہا ہے کہ جس طرح پوری دنیا میں ان کو خفت مٹانی پڑ رہی ہے، انڈیا کو خفت اٹھانی پڑ رہی ہے، وہ خفت مٹانے کے لیے بڑی غلطی کر سکتا ہے اور بڑا حملہ کر سکتا ہے، بلکہ ان کے حامد میر کے بقول کہ وہ اس لیے گھبراہٹ میں حملہ کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں چوکنا ہو جانا چاہیے، الرٹ ہو جانا چاہیے، وہ اس نے دنیا میں اپنی ساکھ بچانے کے لیے بھی حملہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کے دن ہی میں نے بتایا کہ ایران کا جو وزیر خارجہ ہے عباس عراقچی، وہ آیا ہے اور وہ مل کے تو وہ انڈیا جائے گا، اور وہاں وہ صلح صفائی کی بات کر رہا ہے، تو کافی لوگ متحرک ہیں۔ اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں نائب وزیر اعظم، وہ بہت متحرک ہیں، بہت متحرک ہیں، اور انہوں نے دنیا کا کوئی ملک نہیں چھوڑا جہاں پہ ٹیلی فون نہ لگایا ہو۔ آج انہوں نے رشین وزیر خارجہ سے بات کی ہے، اور سنا یہ ہے کہ رشیا نے بھی انڈیا کی ٹھکائی کی ہے، رشیا نے بھی انڈیا کی ٹھکائی کی ہے، یہ سن لیں ایک بات۔ دوسری بات، بحری نیوی والی سائٹ پہ بھی انڈیا نے حملہ کیا ہے، نیوی والی سائٹ پہ بھی انڈیا نے حملہ کیا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اس حملے کو پسپا کر دیا گیا ہے۔ اور نیوی کے حوالے سے ہی دوسری بڑی خبر ہے کہ جناب ترکی کا بحری بیڑا، وہ کسی زمانے میں ہم کہتے تھے نا امریکی بحری بیڑا چل پہ ہے جی، 71 کی جنگ میں امریکی بحری بیڑا چل پڑا ہے جی، چل پڑا ہے تو چل پڑا ہے، تو جنگ ختم ہو گئی لیکن بحری بیڑا نہیں تھا پہنچا۔ تو یہ جو ترکی کا بحری بیڑا پہنچا ہے نا، تو اس میں سارا ساز و سامان ہے، میزائل ہیں، ساری چیزیں ہیں، وہ پہنچ گیا ہے کراچی بندرگاہ پہ، یعنی کہ یہ بہت بڑی خبر ہے جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ کراچی پہنچ گیا ہے، اور اس میں جناب علی بہت ساری جگہوں پہ یہ جو فائرنگ وغیرہ کی آوازیں لوگوں کو آ رہی ہیں، لوگ بھی آپ محسوس کر رہے ہوں گے، ہمیں میسج بھی آ رہے ہیں، بہت سارے میسج بھی آ رہے ہیں، اور یہ ٹی وی، قومی ٹی وی پہ بھی آپ بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ علاقے میں ماحول شدت ہم، میں لفظ ایسے آپ چن چن کے بتا رہا ہوں نا، احتیاط کر رہے ہیں کہ کوئی جھوٹی بات نہ نکل جائے، یا میں کہوں جی لڑائی 12 جگہ پہ ہو رہی ہے تو نہ ہو رہی ہو تو وہ پھر اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اگلی خبر کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جس میں آج بریفنگ ہونی تھی، وہ بریفنگ آپ اندازہ کریں کہ آدھی رات کو یہ ختم ہو رہی ہے،
اس میں ساری پارٹیوں نے حصہ لیا ہے اور ایک پی ٹی آئی نے نہیں لیا. اس سے پہلے میں نے وہ ویڈیو بنائی ہے، لیکن اب میں شکر کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے نہیں لیا. جب یہ حصہ لیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ قابل اعتبار نہیں ہے. بالکل نہیں ہے، اب قابل اعتبار نہیں ہے جی. میں آپ کو یہ بتا دوں، اب وہ قابل اعتبار نہیں ہے. جیسے ان کا بیہیویئر ہے نا، تو اب یہ شکر کریں کہ انہوں نے حصہ نہیں لیا. ساری پارٹیوں نے لیا ہے تو نہیں لیا، تو اس سے آپ دیکھ لیں ان کی مقبولیت میں بھی انشاءاللہ کمی آئے گی، اور بیرون ملک جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں بھی اس کی کمی آئے گی. ٹھیک ہے، ان کی حمایت میں کمی آ چکی ہے کافی، میں نے آپ کو بتایا. تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو بریفنگ ہے، اس کی خبریں جو لیک ہو کے ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی زبردست ہیں، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ساری قوم کو ہی آپ کہیں گے نا اعتماد میں. اب ڈی جی آئی ایس پی آر قوم سے تو خطاب نہیں نہ کر سکتے، قوم سے خطاب تو شہباز شریف کو کرنا چاہیے. جیسے حالات ہیں نا، کرنا چاہیے، مورال بلند ہونا ہوتا ہے نا ان کو. یا کسی سیاسی جلسے میں تقریر کریں اور عوام تک وہ پیغام پہنچائے، یا قومی ٹی وی پہ آ کے قوم سے خطاب کریں. یہ ویسے مطالبہ ہے، عوام کا ہے، یہ مطالبہ ہے. ٹھیک ہے، تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی آپ دیکھ لیں کہ جو 9 بجے شروع ہوئی تھی بریفنگ، آدھی رات ہو گئی ہے. ان کو نقشوں کے ذریعے ہر چیز سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تیسری بڑی خبر یہ سب سے بڑی خبر ہے. پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ اگر انڈیا نے ہمارا پانی بند کیا تو ہم اس کو اعلان جنگ سمجھیں گے اور ہم ڈیم اڑا دیں گے. یہ کہا ہے نا پاکستان نے. تو آج یہ آدھی رات کی خبر ہے کہ انڈیا نے دریائے چناب کا پانی بند کر دیا ہے. کل دریائے چناب کا پانی تھا 87,000 کیوسک، اور آج کتنا ہے 10,000 کیوسک. اس نے پانی مکمل بند کر دیا. اور دریائے جیلم کا پانی جو اس نے پہلے چھوڑا تھا، اور ہم نے مذاق کیا تھا کہ بند کرنے کی بجائے اس نے تو پانی چھوڑ دیا ہے، اس کا پانی بھی اس نے بند کر دیا. تو دریائے چناب کا پانی بھی آج بند ہو گیا ہے، اور دریائے جہلم کا پانی بھی بند کر دیا گیا ہے. صبح تک اس کی، کل تک کیا پوزیشن نکلے گی. اب پاکستان نے کہا تھا کہ ہم حملہ کریں گے. اب ہو سکتا ہے پاکستان نے میزائل فٹ کیے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے پاکستان، میں پھر احتیاط سے بول رہا ہوں، پاکستان آج رات ہی انڈیا کا کوئی ڈیم اڑا دے. یہ میں بڑے احتیاط سے بول رہا ہوں، لیکن انڈیا نے پانی بند کر دی ہے، یعنی کہ اس نے اعلان جنگ کر دی ہے. یہ آج کی ابھی کی خبر بتا رہا ہوں آپ کو. دریائے چناب اور دریائے جیلم، اس میں آپ دیکھیں گے صبح اٹھ کے کہ اس میں پانی جو ہے وہ اس نے بالکل روک دیا ہے. میں نے آپ کو فگر بھی بتایا ہے، 87,000 سے کم ہو کے 10,000 پہ آ گیا ہے. ٹھیک، تو یہ کچھ اہم خبریں تھیں جو آپ تک لازمی پہنچانی تھیں. تو اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے گا. ٹھیک ہے، تو حامد میر نے بھی یہی پیشن گوئی دی ہے کہ انڈیا بوکھلاٹ میں حملہ کر سکتا ہے. ٹھیک، اگے جناب علی تسی ہوشیار رہو، جاگتے رہو. اگر کوئی مزید ایسی خبر ہوگی تو انشاءاللہ سب سے پہلے قانونی ٹی وی آپ کو خبر بتائے گا. ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ.